خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، شافع محشر ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم تمام کے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے اور نمونہ ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو اس طرح اپنا لیں کہ ہمارا ظاہر اور باطن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اور ماہ ربیع الاول کا مبارک ماہ بھی ہے، اور ہمارے مشائخ علماء کرام عام طور پر اس ماہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاص طور پر بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ ایک اصول ہے کہ پہلے معرفت ہوتی ہے، کسی کی پہچان ہوتی ہے، پھر محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت اطاعت پر ابھارتی ہے۔ اگر اطاعت کا راستہ، اطاعت کی سمت صحیح ہے تو یہی اطاعت ہمیں جنت تک پہنچا دے گی،
اور جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سیرت بیان کی جاتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کرنے کی فکریں کی جاتی ہے، تاکہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پہچان سکیں۔ معرفت کے بعد محبت ہوتی ہے، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہو، پھر محبت اطاعت پر ابھارتی ہے، اور اگر اطاعت کی سمت صحیح ہے تو یہی اطاعت ہمیں جنت تک پہنچا دے گی۔ اس لیے یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ ہم سب کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دل سرشار ہیں، مگر اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ ہم خود اپنے ظاہر اور باطن پر نظر کریں اور دیکھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق میری زندگی ہے یا نہیں، میرا ظاہر سنت و شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، میرے دل میں کسی کے متعلق کینہ، بغض، عداوت، حسد، لالچ وغیرہ باطنی امراض تو نہیں ہیں، تب ہم صحیح معنوں میں متبع سنت کہلائیں گے، تب ہم صحیح معنوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے والے کہلائیں گے۔ ورنہ زبانی محبت کے دعووں سے کچھ نہیں ہوا کرتا، دلیل چاہیے۔ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، جمعۃ المبارک کا مبارک دن گزر جاتا ہے، ہم خود غور کر لیں کہ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتی ہے، کہ کیا کبھی ہم نے 300 مرتبہ یا اس سے زیادہ کی تعداد مکمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایک روز میں 100 مرتبہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، یہ کھلی علامت ہے کہ محبوب سے سچی محبت نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے متعلق کینہ ہے، کیل کاٹے ہیں، یہ علامت ہے کہ محبوب سے محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرے رگ میں ہے نبی نبی، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، مگر پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، تو سچی محبت کہاں سے ہو گئی؟ جی، جمعہ ٹکر مارتے ہیں، یا سال میں 2 مرتبہ صرف مسجد کا منہ دیکھتے ہیں، تو کہاں سے ہماری محبت سچی پکی کہلائے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو اس طرح اپنائیں، اس طرح بنائیں کہ غیر دیکھ کر کہے کہ امتی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ جب امتی اتنے اچھے ہیں، اتنے با اخلاق ہیں، ان کے رہن سہن سے، ان کے بولنے کے انداز سے، چلنے کے انداز سے، جی، ان کے برتاؤ سے، بہیو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت رکھنے والے ہیں۔ تو جب امتی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے؟ اور واقعی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل نظر آتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو اپنے محبوب کی سیرت سے واقف کرائیں۔ ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہاتھی ایک راجا ایک رانی کے بغیر، نیند بچوں کو آتی نہیں کہانی کے بغیر۔ رات رات بھر ہمارے یہاں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے لگتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے بچوں کے سامنے آتی، صحابہ کے واقعات بچوں کو سنائے جاتے، تاکہ ان کی زندگی بھی عملی بنتی۔ زندگی عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ اب نکاح کا پروگرام ہے، عالم صاحب کو دعوت دی، حضرت آئے اور انہوں نے بیان میں کہا ڈی جے نہیں بجانا، ڈی سے ڈائریکٹ جیسے جہنم، ڈی جے نہیں بجانا۔ انہوں نے آ کر کہا رسمیں نہ منانا۔ اب بیان مکمل ہوا، حضرت ابھی اڈاجن گاؤں سے باہر نکلے ہی نہیں، گھر پر جا کر پہلا مشورہ یہی ہوگا ڈی جے کہاں سے لانا ہے، اس لیے کہ زندگی عملی نہیں ہے۔
تو ہم اپنے محبوب کی سیرت اس نیت سے پڑھیں کہ میرے محبوب نبی میرے غمخوار ہیں، میرے ہمدرد ہیں، میرے لیے راتوں کو رونے والے ہیں، گڑ گڑانے والے ہیں، تو کیا مجھ پر اتنا بھی حق نہیں آتا کہ میں ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کا تحفہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں محبوب کی سیرت پڑھ کر پہچان تو سکوں کہ میرے محبوب کی زندگی کتنی پیاری تھی؟ یہ منبر رسول، کرسی رسول ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے ذمہ داریاں سمجھائی جائے، یہ حق ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داریاں سمجھائی جائے۔ معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں ان کو اوپن کیا جائے تاکہ ہماری زندگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بن سکے، شریعت و سنت کے مطابق بن سکے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اور نہ پیدا ہو سکے گی جس پر اتنا لکھا گیا کہ لکھنے والے کہہ چکے ہم سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس کی زندگی کو اتنا بیان کیا گیا کہ بیان کرنے والے بھی خاموش ہو گئے کہ حق ادا نہیں کر سکتے، اور وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے، شاید ہی کوئی اور ہو، بلکہ نہیں ہو سکتا۔ ہر اعتبار سے محبوب کی زندگی کامل، اکمل، مکمل نظر آتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اور شاعر ہی تو ہوتے ہیں جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اگر شعر گوئی میں، شعر کہنے میں اگر غلو کا پہلو غالب آ رہا ہے، شرکی الفاظ بھی شامل ہو رہے ہیں، تو پھر وہ شعر قابل قبول نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ جس نے رفتہ رفتہ قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ انہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ بتایا۔ کون ہے محبوب نبی؟ فرمایا ان کا نام تو محمد ہے، کام محبت ہے۔ سیرت نگاروں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے نہ جانے کتنے نقطے نکالے، عجیب عجیب نکات بیان فرمائے۔ لکھا گیا ہے کہ آپ کا مبارک نام تو محمد ہے، ایک اور نام بھی ہے احمد۔ محمد اور احمد، نہ محمد پر کوئی نقطہ ہے نہ احمد پر کوئی نقطہ ہے، نقطہ نظر آ رہا ہے محمد پر اور احمد پر۔ اس میں اصل میں پیغام ہے کہ جس ذات گرامی کے لیے یہ مبارک نام چنے گئے ہیں، اس ذات گرامی پر آپ نقطے کے برابر بھی کوئی دھبا نہیں لگا سکتے، جن کے کردار، جن کے اخلاق اتنے صاف ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں کہ ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر ایک نقطے کے برابر بھی دھبا لگانے کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ محبوب نبی کی زندگی ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جس نے میرے غم کو بھلا دیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ اور محمد کتنا پیارا نام ہے، جب ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ ہلتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ محبت سے ادا کر کے تو دیکھیں، محمد ہونٹ 2 دفعہ ہلتے ہیں، اور لفظ محبت جب ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں، یہ شبد ادا کرتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں۔ اس میں اصل میں پیغام ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جن کا نام تو محمد ہے لیکن کام محبت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے آئی تھی۔ ان کا جو کام ہے، ان کا جو فرض ہے، وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ ہماری محبوب نبی کی پیاری زندگی ہے، اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں واقعی بہت کھلے دل کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، محبت کے لیے، دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو اس طرح اپنا لیں، اس طرح بنا لیں کہ جب ملک الموت ہماری روح قبضہ کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی دیکھ لے کہ ہاں پورا ظاہر اور باطن محبوب نبی کی سیرت کے مطابق ہے۔
لیکن افسوس ہے دل میں کیل کاٹے ہیں. کسی کی بڑی تھوڑی سی بلڈنگ دیکھتے ہیں، افسوس اس بات پر ہے کہ بلڈنگ بنائی کہاں سے. کسی کے پاس گاڑی آ گئی، گاڑی آئی کہاں سے. جی سارے جہاں کی فکر، اپنے جہاں سے بے خبر. بچوں کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں. گھر کی زندگی جہنم کا نمونہ بن چکی، اس کا کوئی فکر نہیں. اور آج کل ایک عجیب عمومی حالت یہ ہے، کل ہی ہم نے یہ چھوٹی سی کلپ اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی. ایک عمومی حالت ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی تو خوب فکریں کی جا رہی ہے. دوسروں کی اصلاح کی خوب فکریں ہیں کہ یار فلاں کے اندر صلاحیت تو بہت ہے، صالحیت نہیں ہے. فلاں کے اندر اتنے عیوب ہے، کب اصلاح کرے گا. افسوس ہے اپنے اوپر نظر نہیں ہے، سارے جہاں کی فکر ہے، اپنے ہی جہاں سے بے خبر ہے. ہم اپنے گھر کی زندگی کو دیکھیں کہ کیا میری گھر کی زندگی مجھے جنت تک پہنچا سکتی ہے. فجر میں اٹھ کر مسجد میں آنا مشکل ہے اور امیدیں لمبی ہے کہ میرے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جائیں گے. اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن خود ہم بھی تو کوشش کریں. اللہ نے ہمیں بھی تو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمیں بھی تو مکلف بنایا ہے. جی ایسا بھی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بالکل مجبور محض چھوڑ دیا کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. صحیح سالم اعضاء دیے جی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان اعضاء کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق استعمال کرنے کی فکر کرتے. آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. جی میرے استاذ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں استاذ تفسیر و ادب ہیں. ان کی اشرف البیان 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، تفسیر کی کتاب ہے. حضرت نے ایک مرتبہ دوران درس کیا پیاری بات بیان فرمائی. واقعی اکابر کی باتیں دل سے نکلتی ہے، دل پر اثر کرتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشر تھے. بشر یعنی انسان. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشر تھے لیکن آپ بے شر تھے. ہائے کیا بات بیان فرما دی. کیا فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بشر تھے لیکن آپ بے شر تھے. آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. شر کے معنی تکلیف کے ہوتے ہیں. آپ بشر تھے مگر بے شر تھے، تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. اور ہماری کیا حالت ہے جی، واٹس ایپ سے نہ جانے کیسے کیسے میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں. اور آج کل تو ایک عمومی حالت یہ ہے، واٹس ایپ پر حدیثیں چلتی ہے، اب تحقیق بھی نہیں کرتے یہ حدیث صحیح بھی ہے یا من گھڑت ہے. جی یہ حدیث جو مجھ پر فارورڈ کرنے والا شخص ہے اس کی کیا ظاہری حالت ہے، اور آگے وائرل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہم نے محبوب نبی سے محبت کا حق ادا کر دیا. ہمیں حدیث سے محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ پیدل بھی حدیث بیان نہیں کرتے تھے، اتنا حدیث شریف کا ادب کرتے تھے. آپ پیدل بھی حدیث شریف بیان نہیں کرتے تھے، چلتے چلتے حدیث شریف بیان کرنے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اور پان کی ٹپری پر کھڑے ہو کر محبوب نے یوں فرمایا، نعوذ باللہ، محبوب نے یوں فرمایا. اللہ کے رسول کی طرف کبھی کبھی جھوٹ کی نسبت کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے محبوب نبی سے محبت کا حق ادا کر دی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر حدیث شریف واٹس ایپ پر وائرل ہوتے ہم تک پہنچتی، ہم پہلے پوچھیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے، صحاح ستہ میں سے کسی میں یہ حدیث موجود ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے وائرل کریں تاکہ خود ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق ہو سکے. حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زندگی میں ایک عجیب بات لکھی ہے. آپ کا آخری وقت ہے، انتقال ہونے والا ہے، بالکل آخری وقت ہے، مرض الوفات ہے. ایک شخص آئے اور کہا حضرت ایک سوال ہے. کیا کہا؟ حضرت ایک سوال ہے. اور وہ سوال بھی کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجھے وہ سوال حدیث شریف سے متعلق پوچھنا ہے. مرض الوفات ہے، آخری گھڑیاں ہیں. جی آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹا حدیث شریف سے متعلق سوال کرنے والے ہیں تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں لیٹے لیٹے حدیث بیان نہ کروں، مجھ کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے.
آپ کے چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو مشقت ہوگی، آپ یوں ہی بیان کر دیجئے۔ فرمایا نہیں، بے ادبی ہے، مجھے مشقت ہوگی، مشقت برداشت کر لوں گا، لیکن حدیث شریف لیٹے لیٹے سنانا میری ہمت نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں لیٹے لیٹے اللہ کے رسول کا فرمان بیان کر دوں۔ اس کے بعد پھر حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا گیا، اور وہ جو حدیث شریف سے متعلق مسئلہ تھا یا کوئی حدیث پوچھنی تھی، آپ نے وہ حدیث بیان کی، اور دوبارہ آپ لیٹے اور بآواز بلند زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا اور انتقال کر گئے۔ یہ ادب ہے، یہ ہمارے اکابر نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کا دعویٰ کر کے بلکہ حق ادا کر کے دکھایا کہ دیکھو اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ محبوب کی مبارک زندگی ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر حدیث شریف جو آ رہی ہے، وائرل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی، ہم نے بھی آگے بیان کر دی۔ اب بیان کا موقع کیا نہیں ملتا، موضوع من گھڑت ہر طرح کی حدیث بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم حدیث شریف بیان کرنے کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کا پہلو برتیں رکھیں، اسی میں میری اور تمہاری کامیابی ہے۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ وہ یہ کہ حضرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رواج تھا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے کسی اور جگہ بھیجا جاتا تھا، ایک رواج تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ مکہ تو وہ آئی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی پہنچی، یہ خاتون بھی آئی، اور اس سے پہلے 9 خاتون 9 عورتیں اور بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تھی، کیونکہ آپ یتیم تھے، اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ جو عورت کسی کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، تو انعام بھی مل جاتا تھا، پلس انعام ملتا تھا، بچوں کی نشو و نما کامل ہوا کرتی تھی، وہاں کی آب و ہوا دوسری ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کی صحت میں فرق آتا تھا۔ تو اب 9 عورتیں بھی آئی، اس کے ابا ہیں کہ بچے کے ابا تو نہیں ہیں، کبھی ہمیں کیا ملے گا؟ 9 کی نظر اسباب پر تھی، ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے ساتھ پہنچی، کہا ان کے ابا ہے کہ ابا تو انتقال کر گئے، یتیم بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ذرا کپڑا تو ہٹا کر بچے کا چہرہ تو دکھاؤ کہ بچے کی شکل و صورت کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ، جیسے ہی کپڑا ہٹایا محبوب مسکرائے، بس مسکرانا کیا تھا، حلیمہ تو دل دے بیٹھی، کہا اس بچے کے ابا کی طرف سے تو کچھ نہیں ملے گا، بس اس کی مسکراہٹیں مجھے سکون دے دیا کرے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہاں سے سیرت نگاروں نے عجیب نقطہ نکالا، عجیب بات لکھ دی کہ 9 عورتیں بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی تھی، 9 عورتیں بھی آئی تھی تاکہ دودھ پلائیں، لیکن آپ کس کے حصے میں آئے؟ حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئے۔ واہ واہ، کیا نقطہ نکالا کہ 9 کی نظر اسباب پر تھی، 9 کی نظر اسباب پر تھی، ایک حلیمہ سعدیہ کے خاوند ہی کی نظر تو مسبب الاسباب پر تھی، 9 کی نظر مخلوق پر تھی، ایک حضرت حلیمہ سعدیہ کے خاوند کی نظر خالق پر تھی، تو وہ تو دنیا لے کر گئی، لیکن حلیمہ سعدیہ حسن بے مثال لے کر اپنے گھر پہنچی، حسن بے مثال لے کر اپنے گھر پہنچی۔ 9 کی نظر اسباب پر، مجھے کیا ملے گا، بچے کے ابا تو نہیں ہیں، مجھے کیا ملے گا۔ 9 کی نظر اسباب پر حلیمہ سعدیہ کے خاوند نے مشورہ دیا، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، اے حلیمہ اس کو لے لو، ممکن ہے اس بچے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے یہاں برکتوں کے دروازے کھول دے۔
اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے۔ نو کی نظر مخلوق پر تھی، حلیمہ سعدیہ کے خاوند کی نظر خالق پر تھی، تو اللہ رب العزت نے حسن بے مثال گود میں ڈال دیا، ان کی نظر مخلوق پر تھی، مخلوق ہی کے حوالے کر دیا۔ اور آخری بات، جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ نکلی کہ اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں، تو سواری پر حلیمہ سعدیہ کے خاوند پہلے بیٹھ گئے اور حلیمہ سعدیہ آپ محبوب کو لے کر پیچھے بیٹھی، گویا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اب اٹھنی چلنے کو تیار نہیں، اٹھنی چلنے کو تیار نہیں، آپ اتر گئے کہ کیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی ہے، پھر سوار ہوئے، پھر اٹھنی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، حلیمہ سعدیہ اب محبوب کو لے کر آگے کی سیٹ پر سوار ہوئی، یعنی آپ آگے بیٹھی، خاوند پیچھے بیٹھا، تو اٹھنی نے چلنا شروع کر دیا۔ یہاں سے بھی سیرت نگاروں نے نقطہ نکالا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نمبر پر بٹھایا، حالانکہ آپ تو صدر ہیں، صدر کو پہلے بٹھایا جاتا ہے تو سواری نہیں چل رہی تھی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے نہیں رکھیں گے، ان کی زندگی کو پیچھے ڈالیں گے، ہم بھی اللہ تک پہنچنے کی سواری سے تیز نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب اللہ کے رسول کی زندگی کو آگے رکھیں گے اور پھر اللہ کے رسول کی زندگی کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے، انشاءاللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی نزدیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو محبوب کی زندگی کے مطابق بنائیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے اور درود شریف کی پابندی کریں گے، زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم خود محسوس کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے دل کی صفائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں والہانہ عشق عطا فرمائیں اور آپ کی مبارک سنتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔